السلام علیکم۔ برصغیر کے مشہور افسانہ نگار کرشن چندر کا ایک شاہکار افسانہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس کا نام ہے جامن کا پیڑ۔ قارئین کرام، میری درخواست ہے کہ ویڈیو پر کمنٹ ضرور کیا کریں۔ ایسا کرنے سے چینل کی ریچ بھی بڑھے گی اور معاشرتی موضوعات پر ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ بھی ہوگا۔ رات کو بڑے زور کا جھکڑ چلا۔ سیکریٹریٹ کے لان میں جامن کا ایک درخت گر پڑا۔ صبح مالی نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی دبا پڑا ہے۔ مالی دوڑا دوڑا چپراسی کے پاس گیا۔ چپراسی دوڑا دوڑا کلرک کے پاس گیا۔ کلرک دوڑا دوڑا سپرنٹینڈنٹ کے پاس گیا۔ سپرنٹینڈنٹ دوڑا دوڑا لان میں آیا۔ منٹوں میں درخت کے نیچے دبے ہوئے آدمی کے گرد مجمع اکٹھا ہو گیا۔ بیچارہ جامن کا پیڑ کتنا پھلدار تھا، ایک کلرک بولا۔ اور اس کی جامنیں کتنی رسیلی ہوتی تھیں، دوسرا کلرک یاد کرتے ہوئے بولا۔ میں پھلوں کے موسم میں جھولی بھر کے گھر لے جاتا تھا، میرے بچے اس کی جامنیں کتنی خوشی سے کھاتے تھے، تیسرا کلرک تقریباً آبدیدہ ہو کر بولا۔ مگر یہ آدمی؟ مالی نے دبے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، یہ آدمی، سپرنٹینڈنٹ سوچ میں پڑ گیا۔ ایک چپراسی بولا، مر گیا ہوگا، اتنا بھاری تنا جس کی پیٹھ پہ گرے وہ بچ کہاں سکتا ہے؟ دبے ہوئے آدمی نے بامشکل کراہتے ہوئے کہا، نہیں، میں زندہ ہوں۔ مالی نے مشورہ دیا، جلدی سے درخت کو ہٹا کر اسے نکال لینا چاہیے۔ مشکل معلوم ہوتا ہے، ایک کاہل اور موٹا چپراسی بولا۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ مالی بولا۔ درخت کا تنا بہت بھاری اور وزنی ہے، کاہل چپراسی نے جواب دیا۔ مالی نے کہا، اگر سپرنٹینڈنٹ صاحب حکم دیں تو ابھی 15-20 مالی، چپراسی اور کلرک لگا کر درخت کے نیچے دبے ہوئے آدمی کو نکالا جا سکتا ہے۔ بہت سے کلرک بول پڑے، مالی ٹھیک کہتا ہے، لگاؤ زور، ہم تیار ہیں۔ ایک دم بہت سے لوگ درخت اٹھانے کو تیار ہو گئے۔ ٹھہرو، سپرنٹینڈنٹ بولا، میں انڈر سیکرٹری سے مشورہ کر لوں۔ سپرنٹینڈنٹ انڈر سیکرٹری کے پاس گیا۔ انڈر سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری کے پاس گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری کے پاس گیا۔ جوائنٹ سیکرٹری چیف سیکرٹری کے پاس گیا۔ چیف سیکرٹری نے جوائنٹ سیکرٹری سے کچھ کہا۔ جوائنٹ سیکرٹری نے ڈپٹی سیکرٹری سے کچھ کہا۔ ڈپٹی سیکرٹری نے انڈر سیکرٹری سے کچھ کہا۔ فائل چلتی رہی، آدھا دن گزر گیا۔ دوپہر کے کھانے پر دبے ہوئے آدمی کے گرد بہت بھیڑ جمع ہو گئی، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ من چلے کلرکوں نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔ وہ حکومت کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر درخت کو خود سے ہٹانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ اتنے میں سپرنٹینڈنٹ فائل لیے بھاگا بھاگا آیا اور بولا، ہم لوگ خود سے اس درخت کو نہیں ہٹا سکتے، ہم لوگ محکمہ تجارت سے متعلق ہیں اور درخت کا معاملہ محکمہ زراعت کا ہے، اس لیے میں فائل کو ارجنٹ مارک کر کے محکمہ زراعت میں بھیج رہا ہوں، وہاں سے جواب آتے ہی درخت کو ہٹا دیا جائے گا۔ رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کو دال بھات کھلایا، حالانکہ چاروں اطراف پولیس کا پہرا تھا کہ کہیں لوگ قانون کو ہاتھ میں لے کر درخت کو خود سے ہٹانے کی کوشش نہ کریں۔ مگر ایک پولیس کانسٹیبل کو رحم آ گیا اور اس نے مالی کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دی۔ مالی نے دبے ہوئے آدمی سے کہا، تمہاری فائل چل رہی ہے، امید ہے کل تک فیصلہ ہو جائے گا۔ دبا ہوا آدمی کچھ نہیں بولا۔ مالی نے پھر کہا، یہاں تمہارا کوئی وارث ہے تو اس کا اتا پتہ بتا دو، میں انہیں خبر دینے کی کوشش کروں گا۔ دبے ہوئے آدمی نے بڑی مشکل سے جواب دیا، میں لاوارث ہوں۔ مالی افسوس ظاہر کرتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ دوسرے دن محکمہ زراعت سے جواب آ گیا کہ درخت محکمہ تجارت کے لان میں گرا ہے، اس لیے درخت کو ہٹوانے یا نہ ہٹوانے کی ذمہ داری محکمہ تجارت پہ عائد ہوتی ہے۔ یہ جواب پڑھ کر محکمہ تجارت کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے فوراً لکھا کہ پیڑوں کو ہٹوانے یا نہ ہٹوانے کی ذمہ داری محکمہ زراعت پہ عائد ہوتی ہے، محکمہ تجارت کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے دن بھی فائل چلتی رہی۔ شام کو محکمہ زراعت سے جواب آیا کہ ایک پھلدار درخت کا محکمہ زراعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زراعت کا محکمہ صرف اناج اور کھیتی باڑی کے معاملات میں فیصلے کرنے کا مجاز ہے، اس لیے ہم اس معاملے کو ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر رہے ہیں۔ کیونکہ جامن کا پیڑ ایک پھلدار پیڑ ہے، اس لیے یہ معاملہ ہارٹی کلچرل ڈپارٹمنٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ تیسرے دن ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ سے جواب آ گیا۔ بڑا کڑا اور طنز آمیز جواب تھا۔ ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری نے لکھا تھا، حیرت ہے اس سمے جب ہم درخت اگاؤ اسکیم بڑے پیمانے پر چلا رہے ہیں، ہمارے ملک میں ایسے سرکاری افسر ہیں جو درختوں کو کاٹنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور وہ بھی ایک پھلدار درخت کو، اور وہ بھی جامن کے درخت کو، جس کا پھل عوام الناس بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔
ہمارا محکمہ کسی حالت میں اس پھلدار درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک کلرک نے پوچھا۔ ایک منچلے کلرک نے جواب دیا، اگر درخت کاٹا نہیں جا سکتا تو کیوں نہ اس آدمی کو کاٹ کے نکال لیا جائے۔ یہ دیکھیے، اگر اس آدمی کو عین بیچ میں سے یعنی دھڑ کے مقام سے کاٹ لیا جائے تو آدمی آدھا ادھر سے نکل آئے گا، آدھا ادھر سے باہر آ جائے گا اور درخت وہیں کا وہیں رہے گا۔ مگر اس طرح تو میں مر جاؤں گا، دبے ہوئے آدمی نے احتجاج کیا۔ یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، دوسرا کلرک بولا۔ منچلے کلرک نے پرزور احتجاج کیا، آپ لوگ جانتے نہیں آج کل پلاسٹک سرجری کتنی ترقی کر چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس آدمی کو کاٹ کے نکال لیا جائے تو پلاسٹک سرجری کے ذریعے دھڑ کے مقام پر پھر سے اس آدمی کو وہیں سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اب کی بار فائل کو میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے اس پہ فوراً ایکشن لیا اور جس دن فائل ان کے محکمے میں پہنچی اس کے دوسرے ہی دن اپنے محکمے کے سب سے قابل پلاسٹک سرجن کو تحقیقات کے لیے بھیج دیا۔ سرجن نے دبے ہوئے آدمی کو اچھی طرح ٹٹول کے دیکھا، اس کی صحت کا اندازہ لگایا، خون کا دباؤ، سانس کی آمد و رفت، دل اور پھیپھڑوں کی جانچ کرنے کے بعد رپورٹ دی کہ اس آدمی کا آپریشن ہو تو سکتا ہے اور کامیاب بھی ہو جائے گا، یعنی دھڑ کاٹ کر دوبارہ جوڑ لیا جائے گا، مگر اس دوران آدمی مر جائے گا۔ یہ تجویز بھی مسترد کر دی گئی۔ رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کے منہ میں کھچڑی کے لقمے ڈالتے ہوئے اسے بتایا کہ اب معاملہ بہت اوپر چلا گیا ہے۔ سنا ہے کل سیکریٹریٹ کے سارے سیکریٹریوں کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں تمہارا کیس رکھا جائے گا۔ امید ہے سب کام بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ دبے ہوئے آدمی نے آہ بھری اور آہستہ آواز میں بولا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ مالی نے اچنبھے سے منہ میں انگلی دبا لی۔ کیا تم شاعر ہو؟ دبے ہوئے آدمی نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ دوسری صبح مالی نے چپراسی کو بتایا، چپراسی نے کلرک کو اور کلرک نے سپرنٹینڈنٹ کو۔ تھوڑی ہی دیر میں سیکریٹریٹ میں یہ خبر پھیل گئی کہ دبا ہوا آدمی ایک شاعر ہے۔ بس پھر کیا تھا، لوگ جوک در جوک شاعر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ یہ خبر شہر میں بھی پھیل گئی۔ شام تک محلے محلے سے شاعر جمع ہونا شروع ہو گئے اور سیکریٹریٹ کا لان بھانت بھانت کے شاعروں سے بھر گیا اور دبے ہوئے آدمی کے گرد ایک مشاعرہ بپا ہو گیا۔ سیکریٹریٹ کے کئی کلرک اور انڈر سیکریٹری جنہیں شعر و ادب سے لگاؤ تھا وہیں رک گئے۔ کچھ شاعر دبے ہوئے آدمی کو اپنی غزلیں اور نظمیں سنانے لگے۔ جب یہ پتہ چلا کہ دبا ہوا آدمی ایک شاعر ہے تو سیکریٹریٹ کی سب کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ چونکہ دبا ہوا آدمی شاعر ہے لہٰذا اس فائل کا تعلق نہ تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ہے نہ ہارٹری کلچر سے، بلکہ صرف کلچر ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ چنانچہ کلچر ڈپارٹمنٹ سے استدعا کی گئی کہ جلد سے جلد اس معاملے کا فیصلہ کر کے اس بدنصیب شاعر کو اس شجرے پھلدار سے رہائی دلائی جائے۔ فائل کلچرل ڈپارٹمنٹ کے مختلف شعبوں سے ہوتی ہوئی ادبی اکیڈمی کے سیکریٹری کے پاس پہنچی۔ بیچارہ سیکریٹری اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر سیکریٹریٹ پہنچا اور دبے ہوئے آدمی سے انٹرویو لینے لگا۔ تم شاعر ہو؟ جی ہاں۔ کیا تخلص کرتے ہو؟ اوس۔ اوس؟ سیکریٹری زور سے چیخا۔ کیا تم وہی اوس ہو جس کا مجموعہ اوس کے پھول حال ہی میں شائع ہوا ہے؟ دبے ہوئے آدمی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیا تم ہماری اکیڈمی کے ممبر ہو؟ نہیں۔ حیرت ہے، اتنا بڑا شاعر، اوس کے پھول کا مصنف اور ہماری اکیڈمی کا ممبر نہیں ہے۔ اف اف، کیسی غلطی ہو گئی ہم سے، کتنا بڑا شاعر اور کیسے گوشۂ گمنامی میں دبا پڑا ہے۔ گمنامی میں نہیں، ایک درخت کے نیچے دبا ہوا ہوں، براہ کرم مجھے اس درخت کے نیچے سے نکالیے۔ ابھی بندوبست کرتا ہوں، سیکریٹری بولا اور فوراً جا کر اس نے محکمے میں رپورٹ پیش کر دی۔ دوسرے ہی دن سیکریٹری بھاگا بھاگا شاعر کے پاس آیا اور بولا، مبارک ہو بھائی، مٹھائی کھلاؤ، ہماری اکیڈمی نے تمہیں اپنی مرکزی کمیٹی کا ممبر چن لیا ہے، یہ لو پروانہ انتخاب۔ دبے ہوئے آدمی کی سانس بڑی مشکل سے چل رہی تھی، اس کی آنکھوں سے معلوم ہوتا تھا وہ شدید کرب میں مبتلا ہے۔ اس نے کرا کر کہا، مگر مجھے اس درخت کے نیچے سے تو نکالو۔ یہ ہم نہیں کر سکتے، سیکریٹری نے جواب دیا۔ حضور، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر دیا، بلکہ ہم تو یہاں تک کر سکتے ہیں کہ اگر تم مر جاؤ تو تمہاری بیوی کو وظیفہ دے دیں، اگر تم درخواست دو تو۔ مگر میں ابھی زندہ ہوں، شاعر رک رک کے بولا، مجھے زندہ تو رکھو۔
مصیبت یہ ہے، سرکاری اکیڈمی کا سیکرٹری ہاتھ ملتے ہوئے بولا، ہمارا محکمہ صرف کلچر سے متعلق ہے۔ درخت کاٹنے کا معاملہ قلم دوات سے نہیں، آڑی اور کلہاڑی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس بارے میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا ہے اور فائل پہ ارجنٹ لکھ دیا ہے۔ شام کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کو بتایا کہ کل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی آ کر اس درخت کو کاٹ دیں گے اور تمہاری جان بچ جائے گی۔ مالی بہت خوش تھا۔ دبے ہوئے آدمی کی صحت جواب دے رہی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی کے لیے لڑے جا رہا تھا۔ بس کل صبح تک کسی نہ کسی طرح اسے زندہ رہنا ہے۔ دوسرے دن جب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی آری اور کلہاڑی لے کر پہنچے تو ان کو درخت کاٹنے سے روک دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ محکمہ خارجہ سے حکم آیا ہے کہ اس درخت کو کاٹا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس درخت کو 10 سال پہلے حکومت پیٹونیا کے وزیر اعظم نے سیکریٹریٹ کے لان میں لگایا تھا۔ اگر یہ درخت کاٹا گیا تو اس امر کا شدید اندیشہ ہے کہ حکومت پیٹونیا سے تعلقات ہمیشہ کے لیے بگڑ جائیں گے۔ مگر یہ ایک آدمی کی جان کا سوال ہے، ایک کلرک غصے سے چلایا۔ دوسری طرف 2 حکومتوں کے تعلقات کا سوال ہے، دوسرے کلرک نے پہلے کلرک کو سمجھایا۔ اور یہ بھی تو سمجھو کہ حکومت پیٹونیا ہماری حکومت کو کتنی امداد دیتی ہے۔ کیا ہم ان کی دوستی کی خاطر ایک آدمی کو بھی قربان نہیں کر سکتے؟ شاعر کو مر جانا چاہیے۔ اس بات کو لے کر کلرکوں کے درمیان اتنی بحث چھڑی کہ معاملہ سپرنٹینڈنٹ سے لے کر انڈر سیکرٹری تک پہنچ گیا۔ انڈر سیکرٹری نے سپرنٹینڈنٹ کو بتایا کہ آج وزیر اعظم صاحب دورے سے واپس آئیں گے، شام کو 4 بجے محکمہ خارجہ اس درخت کی فائل ان کے سامنے پیش کر دے گا، پھر جو فیصلہ وہ کریں گے وہی سب کو منظور کرنا ہوگا۔ اسی شام سپرنٹینڈنٹ شاعر کی فائل لے کر آیا۔ سنتے ہو؟ وہ خوشی سے فائل کو ہلاتے ہوئے چلایا۔ وزیر اعظم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دے دیا ہے اور اس واقعے کی ساری بین الاقوامی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے۔ کل صبح تک یہ درخت کاٹ دیا جائے گا اور تم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ سنتے ہو؟ آج تمہاری فائل کمپلیٹ ہو گئی۔ سپرنٹینڈنٹ نے شاعر کے بازو کو ہلایا، مگر شاعر کا بازو سرد پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بے جان تھیں اور چیوٹیوں کی ایک لمبی قطار اس کے منہ میں جا رہی تھی۔ اس کی زندگی کی فائل بھی مکمل ہو چکی تھی۔